الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنے والا ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سرزمین شام اور فضائل مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی میں نے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں اور بڑی تاریخ ہیں ان جگہوں کی. تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 دور بتائے، جس چوتھے دور میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، اور یہ چوتھا دور اختتام پذیر ہے، اور اپنے اس 5ویں دور کی طرف وہ وقت قریب ہے کہ وہ 5واں دور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، وہ ان قریب ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہم اس 5ویں دور کو دیکھیں. آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے سر سے نور کا ایک پلر نکلا. نور کا عماد جس کو پلر کہا جاتا ہے، جس کو ستون کہا جاتا ہے، یہ نکل کے خطہ شام کے اوپر جا کر ٹھہر گیا. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایمان یہ شام کے اوپر رہے گا، کہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں صحیح معنوں میں ایمان جن لوگوں کا ہوگا وہ شام کے لوگ ہوں گے. اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو میرے سر سے پلر نکلا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کے طرز پر جو خلافت قائم ہوگی وہ شام کے ہی خطے سے شروع ہوگی. میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ اس کی جو محنت چل رہی ہے، اس کی جو تگ و دو لگی ہوئی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 علاقے بتائے ہیں، ایک کا نام خراسان اور ایک کا نام شام. اس کی محنت جہاد سے ہی ہوگی اور وہ انہی علاقوں سے شروع ہوگی. خطہ شام آپ حضرات کو میں نے بتا دیا تھا کہ خطہ شام کا جب لفظ کہا جاتا ہے، شام یا ایلیا پرانے لفظوں میں اسلام سے پہلے بھی اس کا ایک نام تھا، تو اس میں پھر اردن، لبنان، فلسطین اور شام، فلسطین ہو گیا، اردن ہو گیا، لبنان ہو گیا، اور اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین ہے. اور خراسان کا جہاں لفظ آتا ہے اس میں دریائے
آمو سے لے کر دریائے اٹک کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، کچھ حصہ ہمارے پاکستان میں بھی، میں نے کہا تھا ملکنڈ کے ڈویژن کے اندر بھی یہ خراسان کا حصہ پڑ جاتا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ایران میں ہے، اور افغانستان سارا کا سارا۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں کچھ بوریت محسوس ہوتا ہو اس سے کہ یہ باتیں ایسی ہیں، لیکن اس میں ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کی جتنی زیادہ ہم تعلیم پا سکیں اپنے نوجوان بچوں کو اپنے گھر میں، اگر ہم تعلیم اس کی دے سکیں تو ضرور دیں۔ پہلے تو ہم خود اس کو سمجھیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ یہود یہ سارا راستہ ہموار کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے جو واقعات آپ حضرات کے سامنے اس وقت دنیا میں آ رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنا وہ تیسرا ٹیمپل بنانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کریں گے، نہیں، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ نہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا ہیکل وہاں پر بنانا ہے۔ یہ پورا اپنے مسیح الدجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عیسائی بھی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں ہے۔ مسلمان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہود عیسائی جب پلاننگ کرتا ہے کسی چیز کی تو وہ 100 سال 1000 سال کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میں نہیں دیکھوں تو کم سے کم میری آنے والی نسلیں اس کام کو دیکھ کے جائیں گی۔ مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اس کا پھل دیکھوں۔ ہم اپنی زندگی تک ہی محدود رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، یہودی اور عیسائی کی سوچ یہاں تک نہیں ہے۔ یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ کا ذکر کیا، الملحمۃ العظمیٰ، جو قیامت سے پہلے سب سے بڑی جنگ ہوگی، جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، آدھی سے زیادہ امت جس کے اندر شہید ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس جنگ کے اندر ہر کسی کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت 3 گروہوں میں ہو جائے گی۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ سے منہ پھیر کر بھاگ جائے گا، جو منافق ہوں گے ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت تک اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا فرمایا کہ لوگ شہید ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر شہداء ہوں گے جو اس جنگ کے اندر شہید ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان کا مقام قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے جس طرح مقام شہدائے بدر کا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جن کو اللہ فتح نصیب دیں گے، جن کو فتح نصیب ہوگی، فتح مبین ان کو حاصل ہوگی، جب یہ مسلمان ان کو فتح نصیب ہوگی، اس فتح کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور کسی فتنے میں نہیں ڈالیں گے دوبارہ، اور کوئی آزمائش ان کے اوپر دوبارہ نہیں ہوگی۔ یہودی سمجھ گیا، عیسائی سمجھ گیا، لیکن مسلمان نہیں سمجھا۔ اور اس کی محنت جاری ہے، اس کی تگ و دو ان کی طرف سے جاری ہے کہ وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لد نامی ایک جگہ ہوگی جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس لفظ کا، اس نام کا، اس شہر کا ذکر کر رہے ہیں کہ لد نامی ایک شہر ہوگا۔ چنانچہ تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں، لد نامی شہر نہ کبھی ہوا، جب سے اسرائیل 1947 یا 48 میں اسرائیل بنا، اس کے بعد ایک شہر کو کاٹا گیا، اس کی ڈیولپنگ کی گئی، وہاں پر ایئرپورٹ قائم ہوا، اور اس شہر کا نام اسرائیلیوں نے لد رکھا۔ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کا ذکر کر کے گئے، اور اسی لد نامی جگہ پہ دجال کا قتل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ یہ مسجد اقصیٰ، یہ پورا علاقہ، یہ قبۃ الصحراء، جو اکثر مسجد اقصیٰ کا فوٹو دکھایا جاتا ہے نا، وہ گولڈن
ڈوم والی، جس کا گنبد جو ہے وہ گولڈن ہوتا ہے، وہ اصل میں مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف دا راک جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان اور عالی شان جگہ ہے، جس طرح اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بنتا ہے۔ اگر دنیا کے جتنے جو یہ عجوبے ہیں، 8ویں عجوبے میں جو بھی عجوبے کے اندر آنے کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں وہ اس قبۃ الصخرہ کے اندر ہیں، لیکن چونکہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے غیر مسلموں نے اس کو اس 8ویں عجوبے کے اندر نہیں ڈالا۔ ورنہ جس طرز پہ اس کو بنایا گیا ہے، جس طرح کا سونا اس کے اوپر لاگو کیا گیا ہے، پرانے وقتوں کے بادشاہوں نے اس پر جو محنتیں کی ہیں، یہ تو کئی دفعہ اگر آپ تاریخ پڑھیں، کئی دفعہ اس کو منہدم کیا گیا، کئی دفعہ گرایا گیا۔ اس خطے پہ عیسائیوں کا بھی قبضہ رہا، اس خطے پہ بعد میں یہودیوں کا قبضہ آیا۔ چنانچہ اگر آپ نے وہ تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے اس غلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی چابی لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ نے تاریخ میں یا کسی عالم دین کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک غلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اس وقت وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور عیسائی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ وہ چابی دیتے ہیں، اپنی کتابوں کے مطابق پڑھتے ہیں کہ آنے والے خلیفہ کا حلیہ کس طرح ہوگا، ان کے کپڑے کس طرح ہوں گے، جب اپنی وہ کتابوں کو چھان بین کر کے دیکھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں، اس کے بعد جو ٹریٹی بنائی جاتی ہے، جو شرائط بنائے جاتے ہیں، اس وقت بھی عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شرط لکھ کے دی تھی کہ آپ بے شک اس جگہ پہ قبضہ، آپ فاتح بن کر آ گئے، آپ کا اس پہ حکومت ہوگی، لیکن یہ شرط آپ اس کے اندر ضرور لکھیں گے کہ یہودیوں کو یہاں پر بسنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہودی آئیں، اس جگہ کو دیکھیں، اپنے مقدسات کو دیکھیں، یہاں پر رہنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت کا عیسائی یہودی کا دشمن تھا، اور ابھی بھی منافقت ان کے اندر ایسی بھری ہوئی ہے، اب تو یہ یہودیوں کے شکنجے میں ہے، یہودیوں کا ان کے اوپر کنٹرول ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آنا ہوگا تو ہماری عیسائیوں کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہوگی، ایک مرتبہ پھر ہم یہودیوں سے اس کو چھین کر اس کو اپنا بنائیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہودی جانتا ہے راستہ ہموار کر رہا ہے، وہ یہ ساری جنگوں، اس ملحمۃ العظمیٰ کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جس کو ہر مجدون کی جنگ بھی کہا گیا، انگلش میں اس کو آرمگیڈن کہا جاتا ہے، اس جنگ کی تیاری پہ لگا ہوا ہے۔ عیسائی اس جنگ کی تیاری پہ لگا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے، ان کی تورات اور انجیل میں اس وار کا ذکر ہے، اس جنگ کا ذکر ہے، لیکن مسلمان خواب غفلت میں ہے۔ مسلمان بس سمجھتا ہے کہ یہ مسجد ہے، ایک دو کوئی بتا دے گا آپ کو کہ یہ مسجد جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بس باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس جگہ کے بارے میں، اس کے فضائل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت میری امت میں باقی رہے گی قیامت تک، ہجرتم بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد ہجرت میری امت میں باقی رہے گی۔ چنانچہ اسلام نے سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت بھی دیکھی، اگر آپ سیرت سے واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا، ایک ہجرت ہمارے بڑوں نے بھی کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف، اس نیت سے کہ وہاں پر ہمیں دین ملے گا، اسلام کے قوانین پر ہم عمل کر سکیں گے، اسلام نافذ ہوگا۔ لیکن خیر 70 سال کا عرصہ گزر چکا، اسلام تو نظر نہیں آیا ابھی تک۔ اسی نیت سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ایک ہجرت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہجرت سب سے بہتر ہجرت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت میری امت میں سب سے بہتر ہجرت وہ ہوگی جو خطہ شام کی طرف کی جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ کہے تھے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے، مولد رہا ہے، مدفن رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرف ہجرت کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا مسکن یہ ہے. حضرت یحییٰ کا مسکن یہ ہے. حضرت لوط اس کی طرف ہجرت کرتے ہیں. حضرت سلیمان کا علاقہ یہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ یہ ہے. قرآن جگہ جگہ گواہی دیتا ہے اس کی، اور قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بابرکت علاقہ ہے جہاں پر ان انبیاء نے یہاں ہجرت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت میری امت میں وہ ہوگی جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسکن کی طرف یعنی خطہ شام کی طرف ہجرت کریں گے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خطہ شام کی ہمیں فضیلت بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض المحشر والمنشر، یہ وہی زمین ہے جہاں پر محشر بھی قائم ہوگا اور جہاں پر مسلمانوں کا قیامت کے دن کا جو ان کا ترازو ہوگا، جہاں پر ان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو چنیں گے. ارض المحشر والمنشر. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی جہاں نشانیاں ہم پڑھتے ہیں، جو واقعات ابھی پیش ہونے ہیں، ایک واقعہ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا یا ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا. چن جانتے ہو کہ وہ مغرب سے جو طلوع ہونے والا سورج ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تو خطہ شام کے سرزمین خطہ شام کے اوپر آسمان پہ اللہ پاک نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے. زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت اتنا بڑا دروازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اگر ایک سفر کرنے والا گھوڑے کو دوڑائے، وہ 70 سال تک گھوڑے کو اس دروازے پہ دوڑاتا رہے، وہ دروازہ ختم نہیں ہوگا، اتنی اس کی چوڑائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ قیامت سے پہلے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہوگا، وہ سورج اسی دروازے کو چیر پھاڑ کے نکلے گا جو دروازہ خطہ شام پہ واقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فضائل ہمارے سامنے رکھ دیے، سب کچھ بتا دیا، لیکن مسلمان سویا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، میں نے کہا نا، خراسان اور شام، اور ان کا آپس میں تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلیا، جو فلسطین کا نام پہلے لیا جاتا تھا، کہ ایلیا پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور خراسان، یہ خراسان دریا، میں نے جو کہا نا، دریائے آمو سے لے کر دریائے آپ کا جو اٹک ہے، اس کے درمیان کا جو جتنا بھی حصہ ہے، یہ کچھ حصہ پاکستان کے اندر بھی آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی علماء کے اس چیز پر بیان سنے. قیامت واقع ہے ہمارے سر پہ، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ دجال کا وقت قریب ہے، لیکن مسلمان خواب غفلت میں ہے. ہر بندہ اپنی زندگی بس بسر کر رہا ہے، کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم اس دور کے اندر سانس لے رہے ہیں کہ یہ کوئی عام دور نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا، یہ بڑی تنگی کا دور ہے، یہ بڑی مصیبتوں کا دور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت یہ ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں انگارے رکھنا آسان ہوں گے لیکن دین پہ چلنا بہت مشکل ہوگا. یہ وقت وہی ہے، یہ دجال سے آنے کے پہلے پہلے کی تبدیلیاں ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایلیا کا علاقہ یہودیوں کی چنگل میں ہوگا، مسجد اقصیٰ یہود کے قبضے میں ہوگی، حتیٰ کہ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک ایسا گروہ آئے گا جو جا کر
مسجد اقصی پر، ایلیا پر اپنے ان کالے جھنڈوں کو گاڑے گا اور مسجد اقصی کو دوبارہ فتح کرے گا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز گن کر ہمیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 جھنڈے کافروں کے ہوں گے جو اس اللہ کی فوج کو روکنے کے لیے نکلیں گے۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملحمۃ العظمیٰ کے حوالے سے کہ شام میں، خطہ شام میں منافقوں کی، کافروں کی حکومت ہوگی۔ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے، بشار الاسد جیسے منافق اور خنزیر جو اس وقت خطہ شام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کو روکنے کے لیے ان کی فوجیں نکلیں گی، اور حتیٰ کہ جب مدینہ کی سرزمین تک یہ پہنچیں گے، مدینہ کے باہر کا جو علاقہ ہے جس کو مقام بیضاء کہا جاتا ہے، چٹیل میدان ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا زلزلہ پیدا کریں گے کہ اس کی ساری فوج زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی 80 جھنڈے اور ایک ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اب کفر کے 80 جھنڈے، ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، ٹوٹل کتنی بنتی ہے؟ 9,60,000۔ یہ سارے خطہ شام کی طرف ہوں گے، ان کا رخ اسی طرف ہوگا۔ ان میں عیسائی ہیں، ان میں یہودی ہیں۔ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے، اور میں نے کہا کہ وہ لد کا علاقہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اس کو قتل کریں گے، اور مسیحی کرسچین یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں کہ دوبارہ ہماری حکومت قائم ہوگی۔ یہ راستہ بنایا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن پتہ چل جائے گا حق اور باطل کا۔ ایک قوم ہوگی جو حق کی طرف ہوگی، جو لڑے گی، اور جب وہ فتح حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو کبھی بھی کسی اور فتنے کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ نمبر 2، جو اس جہاد سے بھاگیں گے، جو منہ پھیر لیں گے، منافقوں کی جو صف ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن سامنے لے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ پھر قیامت تک قبول نہیں ہوگی جو اس جنگ سے بھاگیں گے۔ اور جو تیسرے گروہ کا بتایا جو اس کے اندر شہید ہوگا، ان کا مقام قیامت والے دن شہدائے بدر کے ساتھ ہوگا۔ شاید میری باتیں آپ حضرات کو کچھ بوریت محسوس ہو، آپ لوگ شاید کہتے ہوں کہ صرف فضیلت کی باتیں کیا کریں یا کوئی ایسی نیکیوں کی طرف ہم آئیں، لیکن اس چیز سے مسلمان آج غافل ہے۔ مسلمان کو قیامت کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہودی، اگر آپ کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہ جو جس علاقے پہ ان دنوں قبضہ ہوا اور جہاں لڑائی چل رہی ہے، شیخ جراح کا علاقہ جس کو کہا جاتا ہے، ان گھروں کے اندر قبضہ کر رہے ہیں، سیٹلرز جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پر رہ رہے ہیں۔ سوچیں آپ کے گھر میں، آپ 70-80 سال سے آپ کے باپ دادا نے ایک زمین بنائی ہے پاکستان میں، یکدم آ کے وہاں پر کوئی آپ کو نکالے اور رہنا شروع کر دے، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ ایسے ہی گھروں کے اندر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور اپنے ہی گھروں کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ، بھئی ہمارا گھر ہے لیکن قبضہ ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ قیامت کی نشانی ہے، یہ سب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اپنا راستہ پورا بنا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مسیحا نے آنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہی اس کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو یہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، ہم مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ رسوا ہوئے، ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی رسوا ہوئے۔ لیکن مسلمان کیوں آج رسوا ہو گیا؟ مسلمان کیوں ہر جگہ ذلیل و خوار ہوا؟ وجہ وہی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا۔
کہ اللہ کے احکامات کو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنے پس پش ڈال دیا۔ قرآن کو ہم نے بھی اپنے پس پش ڈال دیا، ہماری پیٹھ کے پیچھے قرآن ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہے۔ جب قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا، اور شاید اگر میں یہ کہوں تو میں مبالغہ آرائی نہ کروں کہ شاید اتنا یہودی اور عیسائی مسلمان کا دشمن نہیں ہے جتنا کہ مسلمان خود اسلام کا دشمن بن گیا۔ جتنا مسلمان نے اسلام کو نقصان دیا ہے، خود ہم نے جو اپنے دین کو نقصان دیا ہے شاید کسی اور نے نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ میں نے جو آیت کریمہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت دے کر، تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا۔ ہم نے حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین اسلام کو تمام دینوں پر، تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، 62 سال کی جہاں عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس آخری ایام میں بھی جنگ تبوک کا سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے جنگ تبوک کی طرف جاتے ہیں، جو روم کے، اس وقت کے رومن کے ساتھ ہونے والی جنگ تھی، آج کا جس کو یورپ کہا جاتا ہے۔ اس 30,000 کے لشکر میں نے رمضان میں بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جو سفیر اسلام ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جو قوموں کے بادشاہوں کے ساتھ بات کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، 35 سال ان کی عمر ہے۔ مرارۃ ابن ربیع 82 سال جن کی عمر ہے، اور حضرت ہلال ابن امیہ جن کی عمر 85 سال ہے، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں۔ اب 30,000 کے لشکر میں آپ ذرا سوچو، اگر 3 لوگ موجود نہ ہوں تو کیا لشکر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ سوچیں آپ، 30,000 کے لشکر میں 3 بندے اگر نہ ہوں، اور 2 تو ایسے ہیں جن کی عمر 80 سے تجاوز کر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو اسلام کے کلی غلبے کے لیے ہے۔ تین دن نہیں، 10 دن نہیں، پورے 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کا بائیکاٹ کیا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ صرف اس جہاد کے اندر آئے نہیں، باقی خود ہی سوچ لیں کہ ہم کیا ہیں، میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصاروں کو جزیرہ عرب سے نکالو۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ تبوک ہوتی نہیں ہے، رومیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آتے ہیں۔ عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ جب دیکھتی ہیں، ملاقات کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو رک جاتی ہیں،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فاطمہ کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں، مجھے کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کمزور ہو گئے، بیماری ہے، سفر کیا ہے، گرد و غبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر، کپڑوں پر، نقاہت اور کمزوری کے آثار مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ کو کب آرام ملے گا؟ 62 سال کی عمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کے لیے جاتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ملتا ہے حضرت فاطمہ کو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے قابل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ رو نہیں، قیامت تک کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے ابا کا دین نہیں پہنچے گا۔ کوئی کچا گھر یا کوئی پکا گھر اس روئے زمین میں ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے ابا کے دین نے پہنچنا ہے عزت کے ساتھ، یا پھر کوئی اس کا رد کرے۔ اس نے پہنچ کے ہی رہنا ہے۔ اگر جس نے عزت کے ساتھ اس کو قبول کر لیا تو اللہ اس کو عزتیں نصیب کر دے گا، جس نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، جس نے اس کا رد کیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہی وہ جنگ تبوک ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں، اور یہ وہی جنگ ہے جس جنگ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کیا۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ اس جنگ کو تنگ گھڑی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ساعۃ العسرہ قرآن نے کہا ہے، جب بہت ہی تنگی کا وقت تھا، پریشانی ہر جگہ سے لاحق تھی۔ کھانا پینا بے شک نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ زخموں سے چور چور بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ کہہ دیا تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے والے ہو جاتے اور جنگ کے لیے نکلتے۔ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کا مجھے اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اپنی اولاد کو سمجھانا ضروری ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت بتانا ضروری ہے، اس خطہ شام کے حوالے سے، اس خراسان کے حوالے سے بتانا ضروری ہے، اور اپنے اصل کی طرف، جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا، ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے احکامات کو بلند کرنا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم نے تو یہی اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس کا معنی ایک یہ ہے کہ لا معبود صرف نہیں، لا حاکم الا اللہ، لا فیصل الا اللہ، لا ملک الا اللہ، بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، حاکم بھی جو ہو وہ اللہ ہی ہو، فیصلہ آخری جس کا مانا جائے وہ اللہ رب العزت کا مانا جائے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پھر آتا ہے الہ الناس۔ پہلے اس رب کو تو مانو، اس رب کی تو مانو، اس کو بادشاہ تو مانو، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بناؤ تو صحیح۔ معبود ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا معنی صرف یہ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن میرا، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہمارے بڑوں نے جو ہجرت کی اسی نیت سے کی تھی کہ یہاں پر اسلام ہوگا، اسلام کے قوانین ہوں گے ملک پاکستان کے اندر۔ ہم انگریزوں کے اس حکومت سے تو نکل گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا قبلہ جو ہے وہ انگریز ہی ہے۔
کسی نے اپنا قبلہ انگریزوں کو بنا لیا، کسی نے عربوں کو بنا لیا، کسی نے کس کو بنا لیا، کسی نے یہودی کو بنا لیا۔ جو اصل قبلہ ہمارا ہے ہم تو اس کی طرف منہ کرتے ہی نہیں۔ تو حاکم اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہو، مانا اللہ کے حکموں کو جائے، اور اس کے بعد یہ جو میرا 5-6 فٹ کا بدن ہے، اگر میں اسی پر اسلام لاگو نہ کروں تو میں باقی اسلام کیا لاؤں گا؟ اس بدن پہ تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ کے گھر پہ تو آپ کی حکومت ہے۔ میرے گھر کے اندر، اس 4 دیواری کے اندر جہاں میں کہتا ہوں کہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں کہ اللہ نے مجھے عظمت دی ہے عورت کے اوپر یا اپنے ماتحتوں کے اوپر، لیکن اگر اس 4 دیواری کے اندر اپنے اس 6 فٹ کے بدن کے اندر میں اسلام لاگو نہیں کر سکتا، اپنے اس گھر کے اندر اسلام لاگو نہیں کر سکتا، تو میں ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر میں کیا اسلام لاؤں گا؟ میری بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر کہاں سے اسلام لاؤں؟ صحابہ تو ایسے نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس اس خطہ شام پہ حکومت کی، ایسے تو نہیں کی۔ جن صحابہ نے یہاں سے نہیں، اسلام کا کلی غلبہ، جیسے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوتی ہیں صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، حتیٰ کہ بعد کا وقت آتا ہے، صلاح الدین ایوبی کا رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آتا ہے، محمد بن قاسم کا وقت آتا ہے، شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، شہادتوں کا سفر ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا پورا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان کٹا دیا، لیکن حق کی خاطر کھڑے رہے۔ لیکن آج میں اور آپ ہم کہاں کھو گئے؟ ہمیں تو اس کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں۔ اگر اللہ نے کبھی آپ کو موقع دیا ہے، اس پر کوئی کتاب ہے، مفتی ابو لبابہ کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، ان کی کتاب ہے مسجد اقصیٰ کے آنسو، جو پوری تاریخ اس کے اندر ہے۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، یہ قبۃ الصخرہ، یہ ڈوم آف دا راک جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر ایسے ایسے عجائب ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو یہودی سمجھتا ہے، مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ 8 ونڈر آف دا ورلڈ بن سکتا ہے، 8واں عجوبہ دنیا کا، ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمان کے ساتھ منسلک ہے، اسلام کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مکہ ہماری مقدس زمین ہے، بے شک ہے، مدینہ ہماری مقدس زمین ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ تیسری جگہ جو ہے یہ بھی مقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ یہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے میں اس کا ذکر جو کر رہا ہوں، کیا کیا اس کی فضیلت ہیں، بخاری مسلم سے اور کتابوں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ کچھ حدیثیں جو ہیں جو سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، لیکن ان قرآن میں تو اس ارض کو، اس کو مقدس کہا گیا ہے۔ اللہ خود جب کہہ رہے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جو بابرکت زمین ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مومن مومنہ اس کے اوپر جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کی اپنی خواہش نہیں چل سکتی اس کے بدن کے اوپر، اللہ کا حکم ہی چل سکتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ ہماری جو جان ہے اللہ نے اس کو خرید لیا ہے ہم سے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے، اللہ نے آپ سے خرید لیا ہے یہ سارا۔ تو میں اپنے اس بدن کے اوپر اور اپنے گھر پر کس طرح اپنی مرضی چلا سکتا ہوں؟ میں جب اپنے ملک
میں بیٹھتا ہوں یا مجھے اللہ کوئی وزارت دیتے ہیں یا عہدہ دیتے ہیں، وہاں میری بات نہیں چلتی، وہاں پھر اللہ کے حکموں کی بات چلتی ہے۔ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، وہاں انسان پھر اپنی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد اقصیٰ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس خطہ شام کی اللہ حفاظت فرمائے، جتنی اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنگلہ دیش کے کوئی ساتھی ہیں، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک ساتھی ابھی جمشید غالباً ان کا نام تھا، جمعے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کے بھائی کا پچھلے اتوار جمعے کو لکوڑی گاؤں میں انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ 3-4 سال پہلے یہاں پر ایک قاری صاحب آئے تھے، قاری ریاض صاحب، شاید الطاف بھائی کے ڈیرے پر، انہوں نے ان کے آفس میں وہاں تراویح بھی پڑھائی تھی، یہاں پر جمعہ پڑھنے بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے یہیں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے ہمارے پیچھے تراویح بھی پڑھی تھی۔ ان کا آج صبح پتہ چلا ہے انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ مشکلات کا یہ وقت شروع ہو چکا ہے، جیسے میں نے اس بیان میں کہا کہ ہم اس 5ویں دور کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، ہم اس 5ویں دور کی طرف، یہ 4تھا دور جو میں نے کہا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرف قتل و غارت ہوگا، فحاشی اور یعنی ایک دوسرے کو مارنا، بس یہی ہوگا۔ یہ دور ختم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ خلافت دوبارہ قائم کریں گے۔ جو حالات دنیا کے اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ یہ میں نے جیسے کہا نا اپنے بیان میں، یہ وہی چیز، اسی کی طرف سارا راستہ بنایا جا رہا ہے۔ مر جائے بندہ تو اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اس قیامت کبریٰ سے پہلے اپنی اس چھوٹی قیامت کا فکر کرنے والے بن جائیں، اپنی موت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔